لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابن 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ مکاتب کی اہمیت پر چل رہا ہے. تقریباً آج چوتھا جمعہ ہے. مکاتب کی اہمیت پر کوشش کروں گا کہ ان 4 جمعوں سے کیا بتانا چاہتا ہوں وہ نتیجہ آخر میں بتا دوں گا. جیسا 3-4 جمعے سے جو 1-2 واقعے بیان کر کے آخر میں نتیجہ اور اہمیت بتاتا رہتا ہوں، ویسے ہی آج بھی 4 جمعوں کا خلاصہ 2-3 جمعے کیا کہ آپ کے سامنے 40 منٹ کا بیان اور 40 منٹ کا خلاصہ، آخر میں ایک واقعے سے نتیجتاً رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرتا تھا. آج 4 جمعوں کا خلاصہ آپ کے سامنے 4 جمعے مکاتب کی اہمیت پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے وہ آخر میں نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں اہمیت کے طور پر وہ آپ سن لیں. قرآن مجید کی یہ آیت جو پڑھی گئی، قرآن مجید کے 28ویں پارے کا آخری سورہ تحریم، اس سورے کی آیت 4 جمعوں سے پڑھی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. گلی میں کسی جگہ آگ لگ گئی، گھروں کو آگ لگنا شروع ہوئی، کوئی آپ کو آ کر اطلاع کرے کہ بھئی آپ کی گلی میں محلے میں آگ لگی ہے، ممکن ہے کہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے. یہ سننے کے بعد اگر انسان اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ اور فکر نہیں کرتا، آگ تو اپنے گھر تک نہیں آئی ہے، اپنے گھر تک آ کر اپنے گھر کو اپنی لپیٹ میں لینے سے پہلے ہی جس کے گھر کو آگ لگی ہے وہاں تک پہنچ کر اس کو نہیں بجھاتا یا بجھانے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ آگ اس کی غفلت کی وجہ سے وہاں شروع ہو کر اس کے گھر تک آ کر لگ جائے گی اور اس کے گھر کو بھی راکھ کر دے گی. بالکل اسی طریقے سے گھر کی اگر فکر نہ ہو تو گھر جل جاتا ہے. اپنے ایمان کی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے عیش اقارب کو جہنم سے بچانے کی اگر فکر نہ ہو تو جل کر راکھ ہو جائیں گے. اس دنیا کی آگ سے بچنے سے زیادہ اگر آدمی
دوزخ کی آگ سے بچنے پر محنت کرے، ممکن ہے کہ آدمی دنیا کی آگ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو، لیکن دوزخ کی آگ سے بچنے میں اگر کوشش کرے آدمی تو مکمل کامیاب آدمی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی آگ کو بچانے میں کامیاب نہ ہونے کا مطلب کیا؟ اس کے پانی لا کر یا فائر انجن کو فون کر کے اطلاع کرنے پر وہ آنے تک 1-2 گھر تو جل ہی جائیں گے، یا پھر کچھ نہ کچھ نقصان ہو ہی جائے گا۔ ذرہ بھی نقصان نہیں ہونا آگ لگنے کے بعد، یہ ہو نہیں سکتا۔ کامیاب بولتے تھے کسے؟ آگ لگے کچھ بھی نہ کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ فائر انجن کے آنے تک یا آپ پانی بھر بھر کے لا کر وہاں جا کو بجھانے تک کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا۔ کچھ تو نقصان ہو گیا، 1 روپے کی چیز میں اگر نقصان ہو گئی تب بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیاب تو ہو گئے لیکن انکمپلیٹ، مکمل طور پر آپ بچانے میں، اس آگ کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن آدمی اگر دوزخ کی آگ سے بچنے پر کوشش کرے تو سیکنڈوں میں آدمی اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اور آدمی گناہوں سے چھوڑ کر، گناہوں کو آدمی الگ کر کے، گناہوں سے اپنی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کو اپنی زندگی کا شیوا اور نیکیوں کو اپنا زندگی کا مزہ اور اپنی جسم کا حصہ بنا لے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی جسم کا حصہ بنا لے۔ نماز نہیں پڑھے جیسا کھانا نہ کھائے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کھانے کے بعد بیڑی پینے کی، یا کھانے کے بعد چائے پینے کی، یا بڑی آپ اگر سٹیوں میں جائیں گے تو سٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے، حیدرآباد، تو وہاں کے لوگوں کا مزاج کھانا کھانے کے بعد پان کھانے کا ہوتا ہے، اور پان بھی بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں شہروں میں نندیال وغیرہ میں دیکھو آپ 10 20 15 بس، لیکن وہاں کی پان 100 تک رہتی، خالی میٹھا بیڑا 25 روپے کا رہتا۔ اب وہ کلکتہ کہتے یہ وہ دیکھے تو کتنا رہتا، 50-100 پار بتا کٹا، تو ان کا شوق رہتا ہے پان کھانے کا۔ تو جیسا آدمی کو غیر ضروری چیزوں کے کھانے کو آدمی اہمیت دیتا ہے، اگر اتنی اہمیت آدمی نماز کو دے تو پھر آدمی جہنم سے بچنے کی مکمل کوشش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کوشش کر کے ناکام نہیں ہوا، کوشش کر کے کامیابی ہو رہا ہے۔ اسی طرح حرام سے بچنے پر آدمی اہمیت دے، حرام سے بچنے کی آدمی کوشش کرے۔ 1 لقمہ بھی کماؤں تو حرام کا نہ ہو، دن بھر محنت کروں، 50 روپے ملے لیکن حلال کے ملے، کسی کو دھوکہ دے کر نہ ہو، جھوٹ بول کر نہ ہو، سچ بول کر۔ سچائی سے جو کامیابی ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے وہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ سچائی سے، امانت داری سے جو نفع ملتا ہے وہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ سچائی کے بعد جو آدمی اس کے پاس آ کر خرید کر جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس آنے کے لیے اس کا دل چاہے گا، وہ اس کے پاس بار بار آئے گا، دوسروں کو بھی اس آدمی کے پاس آنے کا کسٹمر بنائے گا، وہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس آنے کے وہ گاہکوں کا وہ انتظام کرتا رہے گا، اس کے پاس جاؤ، اچھا دیتا، اچھا تولتا۔ جھوٹ اگر آدمی استعمال کرے تجارت میں، بزنس میں، تو پھر آدمی اپنی بزنس اور تجارت کو بڑھا بھی نہیں سکتا، اور گاہکوں کو اپنے پاس آنے کا موقع بھی نہیں دے سکتا۔ آدمی اپنی تجارت میں ناکام ہو کر رہے گا۔ سچائی جو کامیابی دیتی ہے وہ جھوٹ نہیں دیتا، امانت داری جو کامیابی دیتی ہے وہ نفع اور وہ کامیابی دھوکہ دے کے آدمی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو آدمی اگر کوشش کرے تو دنیا کی آگ سے بچنے میں ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو، لیکن اگر آخرت کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کرے تو آدمی مکمل طور پر دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ اس کے لیے آسان راستہ کیا؟ شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ آسان راستہ، شارٹ اینڈ سویٹ راستہ، اور
ایک جملے میں کہہ دیں تو حلال اختیار کر لو، بس قصہ ختم۔ حلال کو اپناؤ، جائز کو اپناؤ، حرام کو چھوڑ دو، ناجائز کو چھوڑ دو، بلکہ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آدمی کو اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے بندہ اللہ سے محبت کرے، یہ کمال نہیں، کرنا ہی چاہیے۔ اللہ بندے سے محبت کرے، یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اللہ بندے سے محبت کرتے کب؟ جب بندہ حرام کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نزدیک بندہ قریب ہوتا کب؟ جب بندہ حرام کو چھوڑ دے، تب بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جیسا سجدہ کرنے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ویسا آدمی گناہوں کو چھوڑنے سے، حرام کو چھوڑنے سے بھی آدمی اللہ کا قریب اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز حاکم اور امیر۔ اگر لوگوں میں حاکم اور امیر نہ ہو تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لوگ آپس میں برسرے پیکار ہو جائیں گے، دست و گریباں ہو جائیں گے۔ دست و گریباں کا مطلب کیا؟ لڑائی لڑنے شروع ہو جائیں گے، جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی حاکم اور امیر ہو۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز قرآن کی خرید و فروخت۔ مطلب کیا؟ قرآن کی خرید و فروخت، کتاب اللہ کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ ہو۔ تیسری چیز، اگر ایسا قرآن کی خرید و فروخت کا سلسلہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ قرآن کو خریدیں گے تو پڑھیں گے، لیں گے خریدیں گے تو پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، نہیں یہ بند ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا۔ قرآن بیچتے اور مولتے رہیں گے تو پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا۔ تیسری چیز، عوام الناس کی اولاد کو دین کی تعلیم دینا، جو ہمارے آج کے عنوان سے تعلق رکھتی ہے بات۔ عوام الناس کی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عوام الناس کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے ایسا معلم ضروری ہے، ایسا پڑھانے والا استاد ہو جو اجرت لے، پیسے لے کر پڑھانا، چپکے نہیں۔ چپکے پڑھے تو کوئی اہمیت نہیں رہتی، چپکے آنے والی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اسے کوئی قدر نہیں کرتے۔ پیسے دے کر کوئی چیز آپ خریدو، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ چپکے آنے والی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی اس کی۔ جس چیز کے پیچھے انسان کا مال یا جان یا وقت لگتا ہے، اس چیز کی انسان کے پاس اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایسا معلم طے ہو جس کی اجرت طے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ لوگ جاہل ہو جائیں گے، عوام اور لوگ، انسان، بچے جاہل ہو جائیں گے۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا، دنیا کی تعلیم نہیں۔ دنیا کی تعلیم بعد کی بات، پہلے دین کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرو۔ بچوں کو سب سے پہلے توحید کیا ہے یہ بتاؤ، رسالت کیا ہے یہ بتاؤ، قرآن کیا ہے یہ بتاؤ، قرآن میں کیا ہے یہ بتاؤ، قرآن کا خلاصہ کیا ہے یہ بتاؤ، قرآن کا خلاصہ کس میں ہے یہ بتاؤ، قرآن کے اندر کتنی باتیں بیان کی گئی وہ بتاؤ، کن پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے وہ بتاؤ، کس پیغمبر کے زمانے کا دشمن کیا تھا وہ بتاؤ، کس پیغمبر کو اللہ کیا معجزہ دیا، کس پیغمبر کے زمانے کے اندر کس چیز کا زور تھا، اللہ اس زمانے کے پیغمبر کو اس وقت جو چیز زور پر تھی، اس وقت کے پیغمبر کو اللہ کون سا معجزہ دیا یہ بتاؤ، کس پیغمبر کے دشمن ناکام ہوا، غرق ہوا یہ بتاؤ، کس پیغمبر کے زمانے کی قوم اور امت پر عذاب آیا یہ بتاؤ، عذاب بھی کس طرح کا آیا وہ بتاؤ، پیغمبروں کی بات ماننے والوں کا انجام کیا ہوا یہ بتاؤ، نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا یہ بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو بچپن میں بتانے کی گئیں۔ توحید کے بارے میں جام بچوں کو پہلے پلائیں،
رسالت کا جام بچوں کو ابتدائی عمر میں پلائیں۔ قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو حدیث آپ سنے ہوں گے، 2-3 جمعہ سے حدیث پڑھتا اور سناتا آ رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کو بچپن میں تعلیم دو۔ 7 سال کی عمر میں اگر وہ ہو جائیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ تو اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی تربیت، نماز اور وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آدمی کو 10 سال کی عمر سے پہلے سکھانا چاہیے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو ساتھ لے کر نماز کو مسجد کو آنا چاہیے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا مکمل مسائل، اور نماز میں اگر یہ غلطی ہوگی تو کیا کرنا، یہ غلطی ہوگی تو کیا کرنا، واجب الوتر کے اندر تیسری رکعت میں تکبیر نہ کہے تو کیا کرنا، یہ ساری چیزیں، سارے مسائل بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، وضو میں فرائض کتنے، وضو میں پہلا فرض کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، چوتھا کون سا، وضو میں سنتیں کون سی، کتنی سنتیں، مستحبات کون سے، مکروہات کون سے، نماز کی ویسا ہی، نماز کے اندر فرائض کتنے، واجبات کتنے، اور اس کے اندر سنتیں کیا ہیں، ترتیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں بچے کو 10 سال سے پہلے ہی یاد ہونی چاہیے۔ اور 10 سال کے بعد بچہ مسجد کو آ کر جیسے بالغ لوگ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، ویسا بچے 10 سال کے بعد مسجد کو آنے کا اہتمام ہو۔ 10 سال سے پہلے ہی بچوں کو دین کی تعلیم سکھا دینا، پورا آ جانا۔ ہم کرتے کیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے سوچتے کیا، بڑا ہونے کے بعد بچہ ذرا 4-5 سال کو آ گیا تو دنیاوی تعلیم کہاں اچھی ہوتی ہے، انگریزی تعلیم کہاں زور پر ہوتی ہے، وہاں دیکھ کر چھوڑتے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ حق یہ ہے، پہلے مسلمان کا حق یہ ہے کہ پہلے آدمی قرآن کو سیکھے۔ سب سے پہلا علم اپنے بچوں کو قرآن کا سکھاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت صحابہ کے شاگرد، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ جو میرے اور آپ کے امام ہیں، نماز کے امام نہیں، شریعت کے امام، جنہوں نے حدیث کو صحابہ سے پڑھا، جنہوں نے فقہ کو، مسائل کو صحابہ سے سیکھا، ویسے امام اعظم 4 اماموں میں، 4 مسلکوں کے اماموں میں سب سے بڑا درجہ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، رمضان میں شب قدر میں کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو بھی دیا، عظیم دیا، اعلیٰ دیا، عرفہ دیا، اکمل دیا، اجمل دیا، احسن دیا، لاجواب دیا، بے مثال دیا، انمول دیا، گوہر دیا، نایاب دیا۔ اللہ نے اس امت کو نبی دیا، نبی کون سا دیا؟ امام الانبیاء دیا، امام الانبیاء دیا، امام الرسل دیا، خاتم النبیین دیا، کتاب دیا، کتاب کون سی دیا؟ ام الکتاب دیا، بڑی کتاب دیا، عظیم کتاب دیا، جس کا نصاب، نظام، سلیبس قیامت تک چلے گا، ویسی کتاب اللہ اس امت کو دیا۔ کتاب دیا تو اعلیٰ دیا، نبی دیا تو اعلیٰ دیا، کتاب بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امام دیا تو امام بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت صحابہ کا شاگرد دیا۔ اس امت کے لیے خلیفہ دیا تو خلیفہ بھی بلا فصل دیا، ابو بکر بلا فصل۔ پورے صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ، ایک حساب سے اگر ترتیب سے جائیں گے تو صحابہ میں مرتبہ بدری صحابہ کا، ان بدری صحابہ میں بھی بڑا مرتبہ عشرہ مبشرہ کا، ان 10 صحابہ میں بھی بڑا مرتبہ 4 خلفاء کا، 4 صحابہ کا، ان چاروں میں سے بھی سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل کا۔ ان باتوں سے بتانا کیا چاہتا ہوں، اللہ نے اس امت کو جو بھی دیا، عظیم دیا، عزیز دیا، لاجواب دیا، لازوال دیا، بے مثال دیا، انمول دیا، گوہر دیا، نایاب دیا، ایسی چیز کسی کو نہیں ملی جو چیزیں اللہ اس امت کو دیا، ایسی اللہ چیزیں، ایسی مقدس اور بابرکت چیزیں کسی امت کو نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام نبی لیکن خاتم النبیین نہیں،
نوح علیہ السلام نبی لیکن خاتم النبیین نہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نبوت دیا لیکن ختم نبوت کا اللہ صحرا ان کو نہیں پہنایا. عیسیٰ بھی نبی لیکن وہ خاتم النبیین نہیں. ختم نبوت کا اللہ صحرا ان کے سر پر نہیں سجایا. ہم مانتے ہیں آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، دانیال بھی نبی، 1,44,000 نبی، سب پیغمبر نبی اپنے جگہ پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نبوت کا پوسٹ عطا کیا لیکن ختم نبوت کا اللہ پوسٹ اور ختم نبوت کا صحرا اللہ تاج میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ سجا دیا. تمام نبی مقتدا امام الانبیاء محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ امام الانبیاء کا درجہ ان کا. مقتدی کی حیثیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام پیغمبروں کی حیثیت مقتدیوں کی، امام کی حیثیت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کی. تو اللہ نے اس امت کو جو بھی چیز دیا چن کر دیا. کتاب بھی دیا تو چن کر دیا، نبی بھی دیا تو چن کر دیا، خلیفہ دیا تو چن کر دیا. اس امت کے لیے مسائل کا فقہ کا جو امام دیا وہ امام بھی عزیز اور عظیم دیا. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت صحابہ کے شاگرد کے پاس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ علم سیکھنے کے لیے آئے، مسائل کا علم سیکھنے کے لیے آئے، فقہ سیکھنے کے لیے آئے. چھوٹی عمر تھی، چھوٹی عمر، امام محمد کی چھوٹی عمر تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے بڑا درجہ امام ابو یوسف کا، امام محمد کا. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کے پاس بچپن میں علم سیکھنے کے لیے آئے، مسائل کا علم سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے آئے، حدیث سیکھنے کے لیے آئے، تو امام صاحب نے کیا کہا؟ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ امام محمد سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت. امام صاحب نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا پہلے قرآن کا علم سیکھو، قرآن یاد کرو، قرآن کو حفظ کر کے آؤ، بعد میں آپ کو حدیث سکھاؤں گا، فقہ سکھاؤں گا، مسائل کے علم آپ کو سکھاؤں گا. نتیجہ کیا نکلا؟ علم فقہ سے پہلے، علم حدیث سے پہلے سکھائے جانے والی کتاب قرآن، اس کا علم بچوں کو پہلے سکھاؤ. اسی طرح ایک اور بزرگ بھی اسی طرح حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک امام صاحب کے پاس، ایک محدث کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم سیکھنے گئے. تو عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے گئے. ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر کہا، کون؟ ابن جریج آ کر امام عطا سے پوچھنے لگے، حضرت عطا سے مجھے حدیث کے علم سکھائیے، حدیث سنائیے مجھے. حضرت عطا نے کیا فرمایا؟ حضرت عطا کے بازو میں حضرت عبید اللہ بن عمیر بیٹھ کر تھے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کو قرآن یاد ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن ازبر ہے؟ انہوں نے کہا، ابن جریج نے کہا کہ نہیں مجھے یاد نہیں قرآن. حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن عمیر نے کہا کہ جاؤ بیٹا پہلے قرآن کو یاد کر کے آؤ، بعد میں حدیث کا علم سیکھنا. پہلے قرآن سیکھو، قرآن کو پہلے ازبر کر لو، بعد میں پھر علم حدیث سیکھنا. یہاں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علم حدیث سے پہلے قرآن کی تعلیم کا درجہ. اسی طرح اور ایک واقعہ بھی ہے. ایک محدث کے پاس، امام اعمش کے پاس ایک صحابی علم حدیث سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جانے کے بعد پوچھتے ہیں حضرت سے کہ حضرت مجھے حدیث سنائیے، حدیث کے لیے پڑھائیے مجھے. امام اعمش ان سے پوچھتے ہیں بیٹا تم قرآن یاد کر لیے؟ قرآن تمہیں یاد ہے؟ قرآن ازبر کر لیے؟ قرآن بہٹ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت مجھے قرآن یاد نہیں ہے. تو امام اعمش نے فرمایا کہ بیٹا پہلے جاؤ قرآن کو حفظ کر کے آؤ، قرآن کو یاد کر کے آؤ، قرآن کو بہٹ کر کے آؤ، قرآن کو ازبر کر کے آؤ، قرآن کے حافظ بن کے آؤ، بعد میں آپ کو علم حدیث پڑھاؤں گا. ان 2-3 واقعات سے بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ نتیجہ کیا نکلا؟
حدیث کے علم سے پہلے، علم فقہ سے پہلے، مسائل کے علم سے پہلے قرآن کا علم کا درجہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ بات کی بات آپ انگریزی سکھاؤ نہ سکھاؤ کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرو۔ اللہ کون یہ سب سے پہلے بتاؤ۔ یہ تو تابعین کی، اولیاء کی، محدثین کی زندگیوں کا، حالات کا واقعہ اور قصہ تھا۔ صحابہ کی زندگیوں کی یہ حالت تھی۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جندب رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے پہلے ایمان سکھاتے، ایمان کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن سکھاتے تھے۔ حضرت جندب یا حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سکھاتے، عقیدہ سکھاتے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے، اللہ کو کس حیثیت سے ماننا چاہیے، اس کو ذات و صفات سے ماننا ہے، اللہ کو جس طرح ماننا ہے، ان تمام اوصاف اور صفات سے اللہ کو مان کر توحید پر پڑھاتے، بعد میں پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو پہلے سے بھی انسانوں کے اندر، مسلمانوں میں یہ رواج تھا کہ دنیاوی تعلیم سے پہلے، عصری تعلیم سے پہلے، حدیث کے علم سے پہلے، مسائل کے علم سے پہلے، صحابہ کے زمانے سے بھی یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ پہلے بچے کو ایمان سکھاتے تھے، پہلے بچے کو قرآن سکھاتے تھے، بعد میں پھر دوسری فن اور ہنر اور علوم سکھاتے تھے، فنون سکھاتے تھے، لیکن سب سے پہلے سکھاتے کیا تھے؟ ایمان، عقیدہ، قرآن، یہ سکھاتے تھے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجو، اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجو، پابندی سے بھیجنا، اور یاد رکھو جس طرح اسکولوں کے اندر غفلت نہیں برتتے، مکتب کو بھیجنے کے اندر بھی غفلت نہ برتو۔ گئے جمعہ یہ جملہ بیان کیا کہ حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں سے کسی ایک بات پر آپ راضی ہو جاؤ، یا تو آپ اپنے بچوں کو مومن، مسلمان، اللہ کا، رسول کا عاشق بنتا ہوا رہنا دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ پر فاقہ آ جائے، برداشت کرنا پڑے، برداشت کر لو، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، باندھ لو، برداشت کر لو، لیکن اپنے بچوں کو ایمان، عقیدہ، توحید، رسالت سکھانے سے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یا تو اس بات پر آپ راضی ہو جاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانے پر راضی ہو جاؤ، مومن مسلمان اپنے بچوں کو بنتا ہوا، بنا ہوا، نمازی، غازی، حاجی بنتا ہوا دیکھتے پر راضی ہو جاؤ، یا پھر دوسری بات پر آپ راضی ہو جاؤ۔ دوسری بات کون سی؟ آپ کے بچے آپ کے جیتے جی آپ کے ہاتھ میں پلیں گے، بڑھیں گے، اور آپ کے زندہ ہوتے ہوئے ہی آپ کے بچے کافر، مرتد ہو کر مر جائیں گے، آپ اس پر راضی رہو۔ دو بات میں سے کسی بات پر آپ راضی ہو جاؤ، یا تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، یا پھر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے بارے میں غفلت برت کر چھوڑ دو، وہ آپ کے جیتے جی آپ کی آنکھوں کے سامنے مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، کافروں کا اسٹائل کو اپنائیں گے، ان کے کردار اور کلچر کو اپنائیں گے، اور تم اس کو گناہ اور برا بھی نہیں سمجھیں گے۔ داڑھی رکھتے ہوئے آپ اس کو تانا دو گے، لیکن فلم انڈسٹری کے اسٹاروں کی طرح، فلم اسٹاروں کے اسٹائل کی طرح وہ اسٹائل اپنائیں گے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی اس کو کیا کریں گے؟ ابھی اس کو سلائیں گے، ابھی اس کو واہ اور آہ کہیں گے، اس کو اور برائی کے اندر اور دنیا کے اندر شہرت پائے ہوئے دنیاوی شہرت یافتہ انسان، اور جن کا ٹھکانہ جہنم طے شدہ ہے، ان کے فیشن پر چلتے ہوئے تم بچوں کو اور انکریج کرو گے، اور ان کو حوصلہ دو گے، ان کو تربیت اور اصلاح، اور ان کو ڈانٹو گے نہیں، تو پھر آپ کے بچے کیا ہو جائیں گے؟ جس کی نقل کریں گے وہ جہنم میں جائے گا، تو آپ کے بچے بھی جہنمی ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں جیتے جی آپ فکس کر لو۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی فکر کرو، سب سے پہلے دنیاوی تعلیم سے زیادہ دین کی تعلیم کی فکر کرو۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے بچوں کو اگر آپ جیسا اپنے بچوں کو عید کے کپڑوں کی فکر کرتے ہو، عید کے کپڑے نہیں ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں،
عید کے کپڑے نہ ہونے پر بچہ کافر اور مرتد اور زندیق نہیں ہو جاتا. اگر بچہ بیمار ہے، بیماری کا علاج نہ کرنے پر بچہ کافر مرتد زندیق نہیں ہو جاتا. اسی طرح آپ کے بچے کو آپ عید کے موقع پر، شب برات اور شب قدر میں، رمضان اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کے بچے کو اگر جوتی، چپل، سوٹ اور واسکوٹ اور صدری نہ ہو، نہ دلائیں تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے بچہ کافر زندیق اور مرتد نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے، جوتی چپل سے زیادہ، آپ کے بچوں کو صدری اور کوٹ اور واسکوٹ سے زیادہ، اپنے بچوں کے بیماری کے علاج سے زیادہ، اپنے بچوں کے عید کے کپڑوں سے زیادہ اگر دین کی تعلیم کی فکر نہیں کرو گے تو آپ کے بچے مرتد ہو جائیں گے. اس کی فکر کرو. عید کے کپڑوں سے زیادہ، عید کی جوتیوں سے زیادہ، بیماری کے علاج سے زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو. عید کے کپڑے نہ دلائیں تو بچہ کافر نہیں ہو جاتا، بچہ مرتد نہیں ہوتا. عید کی جوتی نہ دلائیں بچے کو، بیماری کا علاج نہ کریں وقت پر، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ کپڑے نہ دلانے پر بچہ ناراض ہو جائے گا، علاج نہ ہونے پر بیماری پر بچہ زیادہ سے زیادہ جسمانی موت مر جائے گا. اگر اپنے بچوں کو آپ توحید کا جام نہیں پلاؤ گے، قرآن کا جام نہیں پلاؤ گے، اللہ کی محبت کا پیالہ نہیں پلاؤ گے، رسول کی محبت کا پیالہ نہیں پلاؤ گے، تو آپ کے بچے ایمانی موت مر جائیں گے، روحانی موت مر جائیں گے. جسمانی موت سے زیادہ روحانی موت ہوتی ہے، جسم سے زیادہ روح کی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے جسم کی موت پر، جسم کے علاج سے زیادہ روحانی علاج کو اہمیت دو. جسمانی موت سے زیادہ روحانی موت سے اپنے بچوں کو زندگی دو. اس کے لیے آسان راستہ کیا؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو. مکتب کو اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجو، کنٹینیو بھیجو. مکاتب معمولی چیز نہیں ہے. اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھ لو، اسکولوں کی تعلیم دیکھو، آپ اسکولوں کی تعلیموں کے اندر آپ جا کر دیکھو، کسی اسکول کے اندر انسانیت کا سبق نہیں سکھایا جاتا، تہذیب، تمدن، ادب، سلیقہ نہیں سکھایا جاتا. انسانیت کا سبق سکھایا جاتا ہے، اور انسانیت کی کتاب، انسانیت کا سبق سکھانے کی کتاب، واحد کتاب اللہ کا کلام ہے. اس کے علاوہ کسی کتاب کے اندر انسانیت کا سبق آپ کو نہیں ملے گا. انسان بنائے جاتے ہیں، انسان اسی کتاب کے ذریعے سے، انہی حلقوں کے اندر، انہی مساجد کے اندر، ایسے ہی جگہوں کے اندر انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ باہر کے کسی اسکول کالج کے اندر انسان کو انسان تک بننے کا سبق نہیں پڑھایا جاتا. گئے جمعہ آپ کو بتایا نہیں واقعہ میں، ایک بچہ فون لے کر دیکھ رہا تھا، 10 کلاس کا ایگزام تھا، تو ماں، بڑی بہن، باپ تینوں سے ڈانٹ کر فون چھنا لی. بچہ کیا کیا؟ 10 کلاس پڑھنے والا بچہ، ایگزام قریب تھا، تو بچہ کیا کیا؟ فون چھنانے پر تینوں کا قتل کیا. یہ جیسو اسکولوں کے اندر، جیسا جب لاک ڈاؤن کا تھوڑا سا وقفہ گزرا، یا لاک ڈاؤن کچھ کیا کم ہو گیا، یا پھر لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو لاک ڈاؤن کے اینڈ پر کیا ہو رہا تھا؟ آن لائن تعلیم چلا رہے تھے. مطلب کیا ہوا؟ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آ جائے، ہر بچہ کیا کرے؟ موبائل کا دیوانہ ہو جائے، ہر بچہ موبائل کا عاشق ہو جائے. یہ تعلیم دی جا رہی تھی. تعلیم کم ہوتی تھی، لیکن اس کے ذریعے سے اس کے ذہن کے اندر دوسرے قسم کے اسباق پڑھائے جا رہے تھے. آج بھی اسکولوں کے اندر آپ جا کر دیکھو، صحیح تاریخ اسکولوں کے اندر نہیں پڑھائی جاتی. ہندوستان کا صحیح، اسے بھارتی ہونے کا اسے سبق نہیں پڑھایا جاتا، صحیح تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، صحیح سبق اسے انسانیت کا نہیں پڑھایا جاتا. سلیقہ، تمیز، تہذیب ان کے پاس حیث نہیں تو کیا سکھائیں گے؟ حیث نہیں ان کے پاس، سلیقہ، تمیز، تہذیب حیث نہیں تو پھر کیا سکھائیں گے؟ حیث نہیں ان کے پاس، تو پھر سکھاتے کیا ہو؟ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، سلیقہ، تمیز، تہذیب ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے اس دینی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو اپنے بچوں کو اس تعلیم سے آراستہ کرو. اور بڑے حضرات بھی اپنے آپ کو بھی، خود کو، میں کیا حافظ بن گیا، میں کیا عالم ہوں، کیا مجھے قرآن کی فکر نہیں ہے، میں کیا عالم بن گیا، کیا مجھے قرآن کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟
تو خود اپنے آپ کو سوچ کر احساس پیدا کر کے تعلیم بالغان کے نام سے مسجد کے اوپر عشاء کے بعد تعلیم بالغان کے نام سے بالغ حضرات کی تعلیم اور ان کی قرآن سکھانے کا انتظام رکھا گیا ہے، کیا گیا ہے۔ بالغ حضرات بھی آ کر قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں 40 سال کا ہو گیا، میں اب قرآن کیا سیکھ سکتا ہوں۔ ابوبکر صدیق قرآن کب سیکھے؟ عمر فاروق قرآن کب سیکھے؟ کتنے سالوں میں سیکھے؟ سورہ بقرہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ 2.5 سالوں میں سیکھے، 2.5 سالوں میں۔ ان کی مادری زبان ہو کر بھی ان کو سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے 2.5 سال لگا۔ اب میں اور آپ، میری اور آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے ہماری۔ نہیں، پھر سیکھتے کیوں نہیں؟ کیا سب بھی حافظ بن گئے؟ کیا عالم بن گئے؟ سب کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کیا عالم ہونے کی، سب حافظ ہونے کی؟ پھر سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو جاؤ۔ جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، اس قرآن کو اس قوم کو پوری دنیا ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے قوم۔ پوری دنیا کی قومیں اسلام کو، مسلمانوں کو، قرآن کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، علماء کو ختم کرنے کی کوششیں اور پلان بنا چکی ہے، اور وہ اپنے پلان کے اندر کچھ حد تک کامیاب ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا؟ میں اور آپ اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ قومیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اسلام کو سب کو مٹا تو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اگر ہم کو ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم اگر قرآن نہیں سیکھیں گے تو پھر ہماری نسل کیا سیکھے گی قرآن؟ اس لیے قرآن کی تعلیم سیکھو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے 1 پیسہ اگر آپ چیلنج کے ساتھ آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں، ہندوستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے، سی ایم سے، او پی ایم سے، کسی بھی سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس سے سوال کیا کر سکتے ہیں؟ تو تیری حکومت کا تو 1 بھی پیسہ نہ کھایا ہو، خیانت نہ کیا ہو، بتا تو مجھے امانتداری کے ساتھ تو پوری حکومت کی تیری مدت تو گزارا ہو، بتا 1 بھی آدمی سے نہیں ملے گا، ہر آدمی ڈبونے والا ملے گا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے۔ قرآن کب سیکھے معلوم؟ قرآن ان کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو اپنے بچے کو لے کر ان کے باپ کے پاس گئے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جا کر باپ سے کہا کہ ابا خوش ہو جاؤ، میرا بیٹا آپ کا پوترا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ تو باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ باپ نے کیا کہا اورنگزیب سے کہ بیٹا تیرا بیٹا حافظ بن گیا ہے، تجھے خوشی ہے، مجھے کیا ملا؟ تب باپ کی جو منشا تھی اسے سمجھ گئے اورنگزیب۔ باپ کی خواہش اور منشا کیا ہے؟ اورنگزیب حافظ قرآن بن جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ ہوتے ہوئے 1 سال کے اندر پورے قرآن کو بائی ہیڈ اور ازبر اور حفظ کر کے پھر باپ کے پاس آتے ہیں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، ابا جی آج آپ کا بیٹا ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حافظ قرآن بن گئے، آپ خوش ہو جاؤ۔ بڑی عمر میں حافظ قرآن بنے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس اتنا مال تھا، اگر 3 سال تک گنتے رہے تو بھی ان کے پاس جو مال تھا وہ ختم نہیں ہوتا اور گن نہیں سکتے، اتنا مال تھا۔ پھر بھی اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی، اتنے پیسے اور مالدار ہو کر بھی، آج کس کے پاس اتنے پیسے بتاؤ؟ 3 سال تک گنے تو بھی ان کے پاس ہے 100 پیسے نہیں ختم ہونا، ابھی گننے کے لیے اور باقی رہنا۔ اتنے بڑے مالدار کون تو ہے کیا بتاؤ؟ اتنے بڑے مالدار تھے انہوں، لیکن وہ پیسہ پورا ملک کے لیے خرچ کرتے تھے، اپنی روزی روٹی ٹوپیاں بن کر، قرآن ہاتھ سے لکھ کر، بیچ کر، اس سے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہندوستان، دیکھو کیسی قرآن کی اہمیت ان کے پاس تھی۔ بڑے ہو کر بھی قرآن سیکھتے تھے۔ آج ہمیں چھوٹے ہو کر بھی نہیں سیکھتے، بڑے ہو کر کیا سیکھتے؟ بچوں کو نہیں بھیجتے، بڑے آ کر کیا سیکھیں گے؟ قرآن کی تعلیم سیکھنے میں کبھی نہ شرماؤ، قرآن کی تعلیم سیکھنے میں کبھی نہ شرماؤ۔ جو آدمی شرماتا رہے گا وہ پھر بغیر غسل کے نماز پڑھے گا، بغیر غسل کے وہ نماز پڑھے گا، بغیر غسل کے نماز قبول ہونا تو دور کی بات، ادا بھی نہیں ہوگی، الٹا ثواب کے بجائے گناہ کھاتے ہوئے لکھا جائے گا۔
مسائل سے رشتہ نہ ہو، علم سے رشتہ نہ ہو، تو پھر وہی ہوگا سگا ماموں اپنی خاص بھانجی سے نکاح کرنے پر تیار ہو جائے گا، یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ سگا چچا اپنی خاص بھائی کی بیٹی سے بھتیجی سے نکاح کرنے پر تیار ہو جائے گا، یہ بالکل عین حرام ہے۔ جیسا لوگ سمجھتے کیا ہیں، سور کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سچی بات ہے، لیکن جس طرح وہ حرام ہے اسی طریقے سے سگی بھان کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج امت کو علم نہیں ہے تو پھر امت کرتی کیا ہے، یہی حرام کاری کرتی رہتی ہے۔ اس لیے امت کو یہ سبق اور یہ پیغام ہے کہ سب علم سے رشتہ رکھو، قرآن سے رشتہ رکھو، قرآن کو تھام لو اپنی زندگی اور اپنے سینے سے۔ جو قوم قرآن کو تھامی ہوئی اپنے سینے سے چمٹائی ہوئی رکھتی ہے وہ قوم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے۔ جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، سینے سے لگاتی نہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی، وہ قوم دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بچپن ہی میں قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں تھی نہیں کہہ سکا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکاتب کے ذریعے سے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے۔ آخری بات سن لو، ہو سکے ہو نہ ہو آئندہ جمعہ اس عنوان پر بات نہ ہو، ابھی 4-5 جمعے ہو گئے، آخری واقعہ سن لو مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ آخری واقعہ ممبئی کی ایک جگہ پر ایک عالم صاحب اور مفتی صاحب کا بیان ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک جگہ پر ماں باپ فیملی کے ساتھ، بچے ماں باپ سب تھے، کار میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ماں کا سر اور جسم سے خون نکلنے لگا، باپ کے سر اور جسم سے خون نکلنے لگا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بچہ آتا ہے باپ کے پاس، آتا ہے باپ کو سمجھاتا ہے آپ کا احسان ہے، آپ مجھے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، آپ کے ذریعے سے مجھے زندگی ملی، آپ مجھے دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، آپ کا شکریہ ہے، اب آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے، اب آپ چند لمحات میں آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف آپ چلے جائیں گے، بس میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی موت ایمان کے ساتھ ہو، آپ کلمہ پڑھ کر آپ اس دنیا کو چھوڑ دو۔ بچہ وہاں جا کر خون نکل رہا ہے باپ کے سر سے، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، پوری پبلک کھڑی ہوئی ہے، ٹریفک جام ہو گئی ہے، بچہ چھوٹا بچہ، بالغ بھی نہیں ہوا بچہ، چھوٹا بچہ 10-11-12 سال کا بچہ، نابالغ بچہ اپنے باپ کو مرتے وقت میں سر سے خون نکل رہا ہے، ویسے وقت میں بچے کو کیا پڑھا رہا ہے، کلمہ پڑھا کر دنیا سے ایسے رخصت کا انتظام کر رہا ہے۔ پھر وہاں باپ کو کلمہ پڑھا دیا، تھوڑی دیر میں باپ کو موت واقع ہو گئی، پھر بھاگ کر ماں کے پاس آتا ہے، ماں کا سر اٹھا کر گود میں رکھتا ہے، ماں کو سمجھاتا ہے ماں تیرا احسان ہے، تو مجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، تیرا احسان ہے، تو مجھے دین کی تعلیم سے آراستہ کری، تیرا احسان ہے۔ ماں میری آخری بات ہے، کیا بات؟ ماں اب تو چند لمحات میں اس دنیا کو چھوڑ کر تو دوسری دنیا کی طرف چلے جائے گی، بس میرا آخری پیغام ہے تو ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑ دے، بس کلمہ پڑھ لے۔ بچہ وہاں جا کر کلمہ پڑھتا ہے، پورا ماحول، پورا سماج اور پوری پبلک پریشان ہے، دونوں کے جسموں سے، دونوں کے سروں سے خون نکل رہا ہے۔ اب یہ وقت میں ہر ایک جنا کیا بولتا؟ کپڑا لاؤ بھائی، پانی لاؤ بھائی، یہ بولتا ہر ایک جنا بھی، ایمبولینس کو فون کرو بھائی، 104 کو فون کرو، 108 کو فون کرو، یہ بولتے سب جنے بھی، کیا تو کرو، کچھ تو کرو بول کر بولتے، ڈاکٹروں کو بول کر بولتے۔ لیکن ایسے مشکل ماحول میں بھی بچے، چھوٹے بچے کیا بول رہے ہیں؟ کلمہ پڑھا رہی بچوں کو، سارا ماحول پریشان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کٹو بھرو، پانی لاؤ، ڈاکٹر کو فون کرو، یہ بولنے کے بجائے ماں باپ کو کلمے کی موت سے رخصتی کا انتظام کر رہے، کلمہ پڑھا رہے بچے ماں باپ کو۔ اب آ کر پوچھتی، پوری معاشرہ، پورا ماحول آ کر پوچھتا ہے، بچوں تم ایسے سچویشن میں بھی اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھا رہے ہو، یہ سبق آپ کو کس نے پڑھایا؟ تو بچوں نے کیا کہا؟ ہم کو یہ سبق ایمان کے ساتھ جینا، ایمان کے ساتھ مرنا، یہ ہم کو ہمارے مکتب میں ہمارے حضرت نے پڑھایا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مکتب کی اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ تو بچوں کو جب مکتب کے اندر ایمان کا پیالہ پلا دیے تو کیا ہوا؟ ماں باپ کی موت ہو رہی ہے لیکن موت کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا ایمان کی موت کی فکر ہے،
کلمہ پڑھا کر رخصت کرنے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اپنے بچوں کو بھی اور خود آپ بھی سب سے پہلے دنیاوی تعلیم سے پہلے، اصلی تعلیم سے پہلے، انگریزی سیکھنے سے پہلے، تیلگو سے پہلے، دنیاوی تعلیم سے پہلے اللہ کا کلام، دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے، اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا۔ یا اللہ۔